سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ حضور کی مراد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے, اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں اسلام کو اور دین کو اور مجھے تقویت دے عمر کے ذریعے سے. تو کہتے ہیں کہ مرید کہتے ہیں جو ارادہ کرتا ہے, کہ جو خود اسلام کا ارادہ کرتا ہے, اور مراد ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. تو باقی لوگ تو مرید تھے, اپنے ارادے سے آئے تھے, اور یہ مراد نبی تھے کہ نبی نے ان کا ارادہ کیا تھا کہ یہ آئیں اور ان سے اسلام کو تقویت پہنچے. روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر باقاعدہ آسمانوں پر خوشیاں منائی گئیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. حسن بصری بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ فرح اہل السماء باسلام عمر, کہ اہل آسمان نے خوشیاں منائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے اوپر. اسلام لے کر آئے, اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام میں داخلے کے ساتھ ہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نے قوت مانگی تھی نا عمر کے ذریعے سے, کہ اللہ اس کو مسلمان کر اور اس کو اسلام کا بازو شمشیر زن بنا, اس کو اسلام کو تقویت پہنچانے والا بنا. تو اسلام لاتے ہی جو پہلا کام کیا وہ نماز کو دار ارقم, بیت ارقم سے اٹھا کر حرم مکی میں لے کر گئے کہ آج سے یہاں پر نماز ہوگی, اور پورا مکہ دیکھے گا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسلام لاتے ہی قوت اور شوکت کا پیغام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے آیا. خود فرمایا کرتے تھے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے کلام نے, قرآن نے میری تائید کی. 3 باتیں ایسی تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا, اور جب میری خواہش ہوتی تھی, اور پھر جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی الفاظ دے کر جبرائیل امین کو آسمان سے اتارا, اور وہ چیز اسلام کا حصہ بنی. اس میں سے ایک چیز کہا کرتے تھے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر ایک جگہ ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی, کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس کو مصلی بنائیں مقام ابراہیم کو, تو بین ہی یہی آیات نازل ہوئی قرآن پاک کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کہنے لگے یہ جو حجاب ہے, پردہ ہے, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر کے اندر, اس میں پردے کے احکامات نہیں آئے تھے, کہا کہ آپ کے گھر کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں, اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, بعض اتنے نیک بھی ہوتے ہیں, کچھ کم نیک بھی ہوتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا گراں گزرتا تھا کہ یہ لوگ حضور کے گھر میں حضور کے پاس آتے جاتے ہیں اور پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے. تو غیرت تھی آپ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ. اسی لیے ایک دفعہ رات کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح خواتین باہر جاتی تھی اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے, تو حضرت عمر فاروق نے کہیں ان کو دیکھ لیا, تو صرف اس لیے کہ چونکہ یہ باہر نکلتی ہیں تو یہ نہ نکلیں, یا کوئی گھر میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے, تو آواز بھی لگائی ان سے, کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ سودا ہیں, مطلب یہ کہ آپ نہ نکلا کریں اس وقت کے اندر باہر. تو کہتے ہیں یہ میں حضور سے کہا کرتا تھا ہر وقت کہ اس پر کوئی, لیکن نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی تو انتظار کرتا ہے کہ آسمانوں سے ہدایت آ جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ میں کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ پاک نے آسمان سے آیت حجاب نازل فرما دی. تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہوئے تھے, تو حضرت عمر بھی گھر گئے تھے, ان کی بیٹی بھی حضور کے حرم میں تھی, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کی بیٹی بھی تھی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا, ان خواتین سے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضور ناراض ہیں, تو میں ان خواتین سے جا کر میں نے کہا کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن, کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دی, تو یقیناً یا عسى یقیناً کے معنی تو اللہ تعالیٰ تم سب سے بہت ہی بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دیں گے. کہتے ہیں یہ میں نے ان کو نصیحت کے طور پر کہا, اور پھر بیان ہی یہی آیات قرآن کے اندر نازل ہو گئی, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا, سورۃ تحریم کی آیات. یہ پہلے عمر فاروق کی زبان پر جاری ہوئی ہیں, اس کے بعد وہی آیات جبرائیل امین لے کر آسمانوں سے اترے. یہ ایسی عجیب و غریب موافقت, اور اس کو اپنے فخر اور اپنے شرف کے اندر گنا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 موقعوں کے اوپر اللہ کے کلام نے میری موافقت کی ہے. ایک روایت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی جبرائیل, کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ لیبکی الاسلام علی موت عمر, کہ اس عمر کی موت پر اسلام روئے گا. عجیب الفاظ ہیں, یعنی لوگ نہیں, ہاں حضور کی زندگی میں ابھی عمر کی نہ خلافت کا دور آیا نہ کچھ اور آیا, لیبکی الاسلام علی موت عمر, کہ عمر کی موت پر, عمر کی شہادت پر اسلام روئے گا. کہ آقا میرے صدیق بھی, آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ہیں, ایک طرف مولا عمر, رہبر عمر
مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔